جب اسیران کربلا کو شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ دیا گیا۔ اونٹ جیسے جیسے چلتا تھا اس کی پیٹھ سے بی بی سکینہ کا سینہ چھلتا تھا، اور یہاں تک ایک منزل کے بعد جب بی بی سکینہ کو اتار دیا گیا تو کرتا خون میں لال تھا۔ جب بی بی سکینہ بہت کمزور ہو گئی تب جا کر شمر نے مجبور ہو کر جناب سکینہ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں دیا۔ جب قافلہ شام آیا تو ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے اور سب سے چھوٹی ان میں بی بی سکینہ تھی۔ جب کوئی بی بی سیدھی کھڑی ہوتی تو بی بی سکینہ کا گلا رسن سے گھٹ جاتا۔ ہائے، پھر دربار شام کی منزل بھی آئی جہاں بی بی سکینہ کو کنیزی میں مانگا گیا۔ پھر زندان شام کی منزل آئی جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے بہت گریا کرتی تھی تو یزید ملعون نے بی بی سکینہ کو 7 زندان کے اندر جا کر تنہا قید کر دیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کا نام زمین پر لکھتی اور چوما کرتی اور آنسو بہایا کرتی تھی۔ ایک دن بی بی سکینہ علیہ السلام کو روتے روتے نیند آ گئی تو خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اٹھ گئی اور بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں منگوایا گیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کو بابا کا سر ملا، سر سے لپٹ کر بہت روئی اور اپنے مصائب اپنے بابا کو سنائے اور بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی۔ اور پھر بی بی ام رباب نے جناب سجاد علیہ السلام سے کہا، بیٹا ذرا سکینہ کو دیکھنا، وہ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ تو میرے بیمار مولا امام سجاد علیہ السلام نے بی بی سکینہ کی نبض دیکھی اور بی بی ام رباب کو دیکھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔